حدیث نمبر 242 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شاعر نے اگر کوئی جملہ ادا کیا ہے اپنی زبان سے، تو اس میں سب سے سچا جملہ یہ ہے، شاعر کی زبان سے نکلنے، کسی بھی شاعر کی زبان سے نکلنے والا سب سے سچا اور سب سے اچھا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، کیا ہے سب سے اچھا سچا جملہ؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے، یعنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے بس. تو یہ جو ہے، یہ جو جملہ ہے شاعر کا لبید بن ربیعہ کا جو کلام ہے، لبید کے بارے میں لکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ سب سے سچا کلام ہے. تو لبید بن ربیعہ کے بارے میں لکھ لیجئے. ان کو کہتے ہیں ابو عقیل، یہ کنیت ہے، اس نام سے پکارا جاتا تھا ان کو. لبید بن ربیعہ، ابو عقیل لبید بن ربیعہ العامری، لبید بن ربیعہ العامری. یہ قبیلہ بھی کافی مشہور ہے، یعنی ہندوستان میں بھی اس کے شاخیں موجود ہیں عامری قبیلے کے. ٹھیک ہے، تو یہ سبع المعلقات، 7، ابھی جیسا کہ میں ذکر کیا کہ 7 سب سے بڑے شاعر جو تھے عرب کے، ان کے معلقات ہے، وہ کبھی اس پہ ذکر کریں گے. تو وہ ان 7 شعراء میں سے یہ ایک شاعر ہے لبید بن ربیعہ. اور یہ عام الوفود میں، یعنی 9 ہجری کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حجۃ الوداع فرمائے تھے، 10 ہجری اور 11 کی ابتدا میں سرکار کا وصال ہو گیا. یعنی سرکار کے وصال سے 1 سال پہلے عام الوفود، یعنی بڑے بڑے قبیلوں کے وفد آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور اپنا مسلمان اور اسلام کے تابع ہونے کا اعلان کر کے واپس جاتے تھے بیعت کر کے. اس کو عام الوفود، ایئر آف ڈیلیگیشنز کہا جاتا. 9th آف ہجری کو، 9واں سال ہجری کا، سرکار کے وصال سے 1 سال پہلے، اس سال جو ہے جو وفود آئے تھے ان میں جو ہے لبید بھی جو ہے اسلام قبول کیے تھے. اور جب اسلام قبول کر لیے تو اس کے بعد لبید بن ربیعہ کبھی شعر نہیں کہے. لبید بن ربیعہ یہ عرب کے تاریخ عرب، اس زمانے کے عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ عرب کے سب سے بڑے 7 شعراء میں سے ایک ہے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شعر نہیں کہا. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لبید شعر کہو، ہم ترس گئے آپ کے شعر کے لیے، آپ کے ویسا شاعر زمانے نے پیدا نہیں کیا، شعر کہیے. تو انہوں کہتے تھے ما کنت لاقول الشعر بعد قراءة سورة البقرہ، سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد مجھے شعر کہنے کی پھر ہمت نہیں رہی. یعنی سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو کمال ہے، جو الفاظ کی بندش کا جو کمال قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھنے کے بعد اب مجھے اپنا کلام اتنا کمزور نظر آتا ہے کہ اب مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ یعنی کلام اللہ کے جو کمال ہے پھر اب کیا کہیں گے. اللہ کا کلام، خالق کا اور مخلوق کے کلام کا فرق ہے وہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ کلام اللہ پڑھنے کے بعد مجھے شعر کہنے کی میں ہرگز نہیں کہوں گا شعر. 41 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. لبید بن ربیعہ کا انتقال 41 ہجری کو ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 41 ہجری میں ان کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 140 ایئرز تھی. 140 سال عمر پائے ہیں لبید بن ربیعہ. 140 سال کی عمر میں 41 ہجری 41 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے زمانے دیکھے، جاہلیت کے سارے ایام بھی دیکھ لیے، سرکار کا زمانہ بھی دیکھ لیے، اور خلفاء راشدین کا بھی زمانہ دیکھ لیے، اور بنو امیہ کا پہلا سال دیکھ کے اس دنیا سے گئے. یعنی سارے زمانے انسائکلوپیڈیا آف ہسٹری بن گئے تھے، سمجھیے آپ. اس طرح سے ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ باطل ہو. یہ جو شعر ہے لبید بن ربیعہ کا، یہ سب سے سچا شعر ہے، کسی شاعر کی زبان سے نکلنے والا سب سے سچا جملہ ہے. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَن يُسْلِمَا، اور امیہ بن ابی الصلت، سرکار فرماتے امیہ بن ابی الصلت یہ بھی بہت بڑا شاعر گزرا اور سرکار کے زمانے میں رہا ہے، اور بہت کہنے کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں قبول کرتا تھا. شعر بڑا اچھا کہتا تھا، شعر میں اس کے بڑے اچھے اخلاق، بڑا اونچا کردار اس کے اندر رہتا تھا، اور یہ بھی توحید کا قائل تھا.
یعنی ایک اللہ کو مانتا تھا، کوئی مورتی، کوئی درخت کو اور کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ خدا نہیں مانتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے تیار نہیں تھا یہ. یعنی بار بار اس کو کہا جاتا کہ اسلام قبول کر لے ابو السلط، اسلام قبول کر لے، تو کہتا کہ اللہ کو تو میں مانتا ہوں، مگر یہ محمد کی وجہ سے میں اسلام نہیں قبول کرنے آ رہا، میں محمد کو نہیں مانتا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کتنا بھی اچھا رہے جی. وقاد یعنی سرکار اس کے شعر کو پسند فرماتے تھے، شعر بڑا اچھا ہے. اس سے ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ اگر اچھی بات کسی کافر سے بھی اگر ملتی ہے تو لی جا سکتی ہے، اچھی بات کسی کافر سے بھی اگر ملتی ہے تو لی جا سکتی ہے، کسی بھی انسان سے. جی خود ما صفا، بزرگوں نے کہا خود ما صفا، جی خود ما صفا دع ما قدر، کسی کے پاس بھی کہیں پر بھی کچھ بھی کسی کے پاس سے بھی جو چیز اچھی مل رہی ہے اس کو لے لو، جو چیز اس کی خراب ہے چھوڑ دو. خود ما صفا، جو اچھی چیز ہے وہ لے لو، دع ما قدر، جو گندی چیز ہے، جو خراب چیز ہے وہ اس کے خراب چیز کو اچھال لیتے بیٹھنا اور اس کے خوبیوں سے استفادہ نہیں کرنا. نہیں، انگریز ہے، انگریز کے پاس کیا اچھی چیز ہے وہ لے لو، اس کی جو خرابیاں ہیں چھوڑ دو. چائنیز ہے، رشینز ہے، ہندوستانی ہے، عربستانی ہے، جو جہاں کا بھی ہو، جو آدمی آپ سے ملاقات کرتا ہو، اگر اس کے اندر کوئی خوبیاں ہیں اس کو یاد رکھو، اس کو اپنا لو، اور اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو پردہ ڈال دو، ختم کر دو، بند کر دو، انجان ہو جاؤ، مت لو. ٹھیک ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امیہ بن ابی السلط، جی امیہ بن ابی السلط کی شعر کی تعریف کی اور فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا. کاد ان یسلم، ابو السلط قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا. امیہ بن ابی السلط قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا.